بلال رضی اللہ عنہ، ان کی بھی بڑی اسپیشل بانڈنگ تھی رسول اللہ کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کا وقت آتا تھا رسول اللہ کے حجرے میں جا کے ان کو بلایا کرتے تھے، یا رسول اللہ کیا میں اذان دے دوں؟ تو پرمیشن لیا کرتے تھے ہمیشہ. اور رسول اللہ کہا کرتے تھے بلال اذان دو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اور یہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے دل کا سکون تھا نماز. When رسول اللہ passed away، بلال رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ یا بلال اذان دیں آپ. بلال رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے، اذان دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ اشہد ان محمدن رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے اور وہ چوک کر گئے. ہی چوکڈ، اشہد ان محمدن اینڈ ہی سٹاپڈ. آگے کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے، کنٹینیو نہیں کر پا رہے. ہی ہیڈ ٹو اسٹاپ، اور پھر ان کو نیچے آنا پڑا. کہتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کر سکتا، فائنڈ سم ادر پرسن. اور کچھ اور دن جب گزر گئے، بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا تھا تو جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے آزاد کیا تھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. کیونکہ جہاں میں دیکھتا ہوں مجھے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی مسکراہٹ نظر آتی ہے، مجھے ان کی فریگرنس آتی ہے، ان کی خوشبو آتی ہے. میں مدینہ میں مزید نہیں رہ سکتا. آپ مجھے بارڈرز پر بھیج دیں تاکہ میں جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں. میرا اس دنیا میں بھی رہنے کا میرا دل نہیں کر رہا. تو ابو بکر نے کہا، فرماتے ہیں یا بلال میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کیا تھا. آپ اگر جانا چاہتے ہو میں آپ کو روکوں گا نہیں. تو ابو بکر نے ان کو جانے دیا اور بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. کافی سالوں کے بعد جب عمر بن خطاب خلیفہ بنے، اور آپ کو پتہ ہے وہ لمبا واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب اکیلے آتے ہیں اپنے غلام کے ساتھ قدس میں، یروشلم میں آتے ہیں. تو ہوا کیا کہ کافی سالوں کے بعد جو کبار صحابہ ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح، عمر بن خطاب، خالد بن ولید، بلال رضی اللہ عنہ، یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں قدس میں. قدس فتح ہو جاتا ہے الحمدللہ، ایوری تھنگ از فائن. بڑے عرصے کے بعد صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بلال کو، یا بلال پلیز گیو اذان. آپ پہلے شخص تھے جس نے مدینہ میں اذان دی، آپ پہلے شخص تھے جس نے خانہ کعبہ میں اذان دی. I want you to give اذان here as well. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، میں نے قسم اٹھائی تھی، میں نے عہد کیا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا رسول اللہ کے جانے کے بعد، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی. I can't give اذان any more. عمر بن خطاب ریکویسٹ کرتے ہیں بلال I request you، اگر رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے آج تو بڑا خوش ہوتے، وہ آپ کو یہی کہتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پلیز for the love of Allah give اذان. بلال رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو ذرا اسٹرانگ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں نا، جتنے بھی صحابہ ادھر ہوتے ہیں ان کی یادیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں. ان کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ رسول اللہ بھی نماز لیڈ کروائیں گے، رسول اللہ نماز کے بعد ہمیں پڑھائیں گے، رسول اللہ کی مسکراہٹیں. سارے صحابہ جتنے ہوتے ہیں اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر جاتے ہیں رو رو کے. یہاں کے عمر بن خطاب جیسا شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو محسوس ایسے ہوتا کہ لوگ تو کھڑے ہیں، وہ کسی سواری پہ سوار ہیں. He was a very strong man. وہ اپنے گھٹنوں میں گر جاتے ہیں، ان سے نہیں رہا جاتا، اتنا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آنا پڑتا ہے، عمر بس، عمر بس. تو یہ محبت تھی، یہ افیکشن تھی صحابہ اکرام کی رسول اللہ کے ساتھ. اور دیکھیں محبت صرف نام کا نام نہیں ہے. رسول اللہ نے جو ہمیں کرنے کا کہا ہے we have to do that. رسول اللہ کی محبت جو ہے وہ عمل کا نام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ،
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی سے محبت کرو، نہیں، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور جو محبت ہے وہ نچلا درجہ ہے، اطاعت اس سے بہت اوپر ہے۔